نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قتل دون ماله فهو شہید صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے مال کے لیے مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے مال کا تحفظ کر رہا ہے، یعنی اپنے مال کو اس نے محفوظ کر رکھا ہے، اس کے بعد بھی کوئی شخص ایسا آتا ہے جو اس کے مال کو تلف کرتا ہے یا اسے نقصان پہنچاتا ہے یا خدا نخواستہ جبراً اس سے اس کا مال چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے مقابلے میں جب وہ مزاحمت کرتا ہے اور مزاحمت کے اندر اس کو مارا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ مال کی حفاظت کرنے والا جب اس کے دوران مارا جائے مال کی حفاظت کرنے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ شہیدوں کا درجہ عطا فرماتے ہیں اور قیامت کے دن وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اہل و عیال یا اسی طرح اپنی عزت اور ابرو کی حفاظت کے وقت مارا گیا تو وہ بھی شہیدوں کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، یعنی کل قیامت کے دن ان کو بھی شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو شہید کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے 10 افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو ان کی سفارش کر سکتا ہے، یعنی وہ 10 ایسے آدمیوں کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ 10 آدمیوں کی سفارش کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی عزت اور اپنے آبرو کے ساتھ جو ہے اپنی مال کی بھی حفاظت کرے۔ اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی صورتحال پیش آتی ہے کہ جس میں اسے بعض اوقات اپنی جان سے بھی جانا پڑے یا جان کی بھی قربانی دینا پڑے تو اسے چاہیے کہ اس سے دریغ نہ کرے، کیونکہ اس صورت میں اگر وہ مارا بھی جاتا ہے تو وہ شہید کا مقام پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔